اس ہفتے نیب نے ایک بہت عقلمندی کری اور ایک ذرا بیوقوفی کری. مریم نواز صاحبہ کو بلایا وہ اور اس کو کس طرح ہینڈل کیا وہ بیوقوفی تھی، اور جو اپنی طرف سے عقلمندی کی وہ انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو بلایا، اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ایک بالکل پکچرسک پی ٹی آئی سیاستدان بن کر بغیر کسی اور کو اپنے ساتھ لیے خواہ کے 2 گھنٹے اپنے ضائع کر کے ان کے سوال نامہ لے کے واپس آ گئے. بزدار صاحب سے سوالات کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا ایک ہوٹل کو الکوہول شراب بیچنے کا لائسنس دینے کے حوالے سے، وہ اب اس کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے نیب نے بزدار صاحب سے ان کے اساسجات کی ڈیٹیلز لے لی ہیں. یہ بات تو اب واضح ہے کہ بزدار صاحب کے حوالے سے یہ لکھر لائسنس کی برائب اور اس طرح کی چیزیں جب جوڑی جاتی ہیں تو سوال تو ضرور اٹھتے ہیں اور لوگ سوچتے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے. اور جب خاص کر ہم اس پس منظر میں دیکھیں کہ کچھ حلقے بزدار صاحب سے مطمئن نہیں ہیں، ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو سارا ایک خان صاحب کی حکومت نامی ایک تجربہ ہے وہ اگر کسی وجہ سے نہیں کامیاب ہو رہا تو اس میں بزدار صاحب ایک بہت بڑی وجہ ہے. عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ بزدار صاحب رہیں، پی ایم ایل کیو بھی چاہتی ہے کہ بزدار صاحب رہیں، تو پھر بزدار صاحب کیوں نہیں رہیں گے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے. بزدار صاحب بہت ساری جگہوں پہ ناپسندیدہ ہو چکے ہیں اور کچھ حلقے انہیں نہیں چاہتے، اسی وجہ سے جو ہے یہ ایک دم نیب اور سب جو ایکٹیو ہو گئے ہیں. پیشن گوئی کیا ہے پھر؟ پیشن گوئی ہے صاحب کی وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ رہنے کی یا نہیں؟ اچھا، اس میں جو ہوتا ہے نا بالکل کلیئر کہہ دینا، اور وہ تو اس وقت پوزیشن ایسی نہیں ہے. ہمیں یہ فیکٹرز ہی ڈسکس کرنے پڑیں گے کیونکہ سورسز بھی یہی کہتے ہیں. مثلا جب ہم دیکھتے ہیں، جب پہنچتے ہیں کہ فیصلہ جس نے کرنا ہے ان تک پہنچتے ہیں تو ان کے ارد گرد جتنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں، خان صاحب ابھی تک بزدار صاحب کے ساتھ ہیں. جن کو عہدے سے خان صاحب نہیں ہٹا سکتے، جن کے عہدے محفوظ ہیں، وہاں سے جب اپوزیشن اس طرح کی آ رہی ہے تو ہم کیا سمجھے کہ ریلیشن شپ کیسی ہے پھر ان کے ساتھ خان صاحب کی آج کل؟ ریلیشن شپ تو ابھی تک اس طرح خراب نہیں ہوئی، ابھی تک وہ قائم ہے، کیونکہ اگر تو وہ خراب ہونے ہوتے تو اس طریقے کو نہ اختیار کیا جاتا. یہ طریقہ اسی لیے اختیار جو نیب اور جو دوسری چیزیں کی گئی ہیں کہ وہ تعلقات قائم رہیں. نواز شریف صاحب کو جب پلیٹلیٹس کا ان کی کمی ہو رہی تھی اور ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کریش کر رہے تھے اور ان کے ذاتی موالد جو ہیں وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا یہ کس قسم کی بیماری ہے، اور یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ ان کو ملک سے باہر جانا پڑے گا اس کا علاج کے لیے. اور اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ اپنے کئی ڈاکٹرز کو انگیج کر رہی تھی. تو سر آپ مجھے ذرا یاد دہانی کرائیں گے کون سی لیبارٹری سے کون سے ڈاکٹرز نے ان کے ٹیسٹ کرا کے ان کی ویریفیکیشن کی تھی؟ جتنے ٹیسٹ تھے کچھ تو انہوں نے ادھر سے کروائے نہیں تھے، جو ہوئے تھے وہ سارے سرکاری لیبز میں ہی ہوئے تھے. وہ سرکاری جو بورڈ تھا اور جو گورنمنٹ کی لیبز ہیں ادھر سے ہوئے تھے، کوئی کہیں سے باہر سے کہیں سے نہیں ہسپتال میں ہوا تھا. جی بالکل. اچھا، اب آپ دیکھیں اس میں جب وہ آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب چلے گئے تو 1-2 دن بعد وہ ڈاکٹر تفسیر جنہوں نے سب سے زیادہ میاں صاحب کے ساتھ 6 روز ڈیوٹی کی تھی، وہی ان کی فائل تیار کرتے تھے، بورڈ تو صرف وزٹ کرتا تھا، وہ سب انہوں نے بتایا کہ انکشاف تھا. یہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ ٹیسٹ ادھر ہونا ہی نہیں ہے، جو کہ بورڈ کے سربراہ پریس کانفرنس کرتے تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی تھیں، بعد میں تو خیر اب وہ کچھ اور کہتی ہیں، سارے یعنی سب آن بورڈ تھے. یہ سارا بلڈ اپ تھا یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ تمام کام حکومت کے بورڈ سرٹیفائیڈ بورڈ کے انڈر ہوا، حکومت کے کہنے پہ ہوا، حکومتی لیبز میں ہوا اور ویریفائی کیا ہر طرح کے اس ڈاکٹر نے جو کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھا. اب ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ شہباز گل صاحب نے کوئی انکشاف کیا ہے. صاحب یہ پھر کیا کہہ رہے ہیں گل صاحب، یہ کس نے گیم کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ تو بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ میاں صاحب کے ہر طرح کے ٹیسٹ آفیشیلی اسٹیٹ ہاسپٹل، اسٹیٹ لیب سے ہوئے، اسٹیٹ ڈاکٹر، اسٹیٹ بورڈ کے زیر نگرانی ہوئے. اس کے بعد کیبنٹ میں میٹنگ ہوئی، خان صاحب نے جس طرح بٹ صاحب نے کہا ان کی رضامندی سے میاں صاحب گئے، تو اور سارے حلقوں کی رضامندی سے میاں صاحب گئے. تو اب اس چیز کو یہ جو واپس سے اس طرح کھولتے ہیں اور اپنی اسٹیٹ کی باتیں، اپنی اسٹیٹ کی باتوں کو جو کوشچن کرتے ہیں، سیاست کے علاوہ اس کی وجہ پھر سمجھ نہیں آتی.